العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فزت ورب الكعبة صلوات مولائے متقیان امیر کائنات کی یہ کامیابی کا اعلان کہ فزت ورب الکعبہ، مسجد کوفہ سے آواز بلند ہوئی اور پوری فضائے عالم پر چھا گئی۔ کامیابی کا اعلان مولائے کائنات نے غزوات میں نہیں کیا، بدر کے فاتح رہے لیکن کامیابی کا اعلان نہیں کیا، احد کے لافتہ کہلائے کامیابی کا اعلان نہیں کیا، خندق کے کل ایمان کہلائے کامیابی کا اعلان نہیں کیا، خیبر میں کرار غیر فرار کا لقب ملا لیکن کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ مختلف غزوات میں علم اسلامی امیر المومنین کے ہاتھوں میں تھا اور آپ نے میدان میں کامیابی حاصل کی، اسلام کو کامیابی سے ہمکنار کیا، غزوات کے فاتح رہے لیکن کہیں پر بھی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ کامیابی کا اعلان اس وقت کیا جب فرق مبارک پر ابن ملجم مرادی لعین کی تلوار لگی، سر شگافتہ ہو گیا۔ گویا مولائے کائنات نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام میں سر کاٹنا کامیابی نہیں ہے، راہ خدا میں سر کٹا دینا کامیابی ہے۔ مسجد سے آپ نے اپنی کامیابی کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ اپنی معراج کا اعلان کیا ہے۔ سب سے بڑی بلندی ہے معراج۔ معراج اس بلندی کا نام ہے جہاں جبریل امین جیسا فرشتہ یہ کہہ کر کے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ دونکا مقام لم یطأہ ملک مقرب او نبی مرسل۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو نہ کسی ملک مقرب نے طے کیا اور نہ کوئی نبی مرسل اس سے آگے جا سکا۔ یہ معراج ہے کیا؟ اگر دیکھا جائے تو معراج دو مسجدوں کے درمیان کا سفر کہلاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں کو دکھائیں، اپنے آیات کو دکھائیں۔ تو ابتدا سفر معراج کی مسجد حرام ہے، انتہا مسجد اقصی ہے۔ وہ سفر معراج کہلایا جس کی ابتدا بھی مسجد ہے، جس کی انتہا بھی مسجد ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ امیر المومنین نے اپنی کامیابی کا اعلان کیوں کیا۔ یہ اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے حیات کی معراج کا اعلان کر رہے ہیں۔ آیا تھا خانہ خدا سے، بیت اللہ سے آیا تھا اور مسجد کوفہ سے اس دنیا سے میں جا رہا ہوں، یعنی میری حیات کی ابتدا بھی مسجد ہے، میری حیات کی انتہا بھی مسجد ہے۔ اور دوسرے یہ حدیث پیغمبر کہ فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں قتل کر دیا جائے فلیس فوقہ، تو اس سے بالا تر کوئی نیکی نہیں ہے۔ انسان جتنے حسنات
حاصل کر سکتا ہے کر لے، جتنی نیکیوں کو پا سکتا ہے پا لے، لیکن ان تمام نیکیوں کے حصول کے بعد بھی ایک بالا تر نیکی باقی ہے، اور وہ کیا؟ راہ خدا میں شہید ہو جانا، راہ خدا میں قتل ہو جانا۔ امیر المومنین نے جب دیکھ لیا کہ اب شہادت راہ خدا میں ہو رہی ہے تو اس کامیابی کو پیش نظر رکھا کہ فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ فلیس فوقا، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے، اس سے بالا تر کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے۔ عزیزوں، سن 40 ہجری کا وہ رمضان المبارک، یعنی آج سے 1404 سال پہلے کا وہ منظر آپ اپنے نگاہوں کے سامنے مجسم کیجئے۔ مسجد کوفہ، اس سے قریب امیر المومنین کا گھر، امیر المومنین کا مسجد کوفہ میں جانا، امام حسن اور امام حسین بھی ساتھ جانا چاہتے تھے مگر روک دیا، کہا نہیں ابھی آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، بعد میں وقت خود آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، امام حسین اور امام حسین کو بھی جماعت سے نماز پڑھنا تھا، لیکن آج امیر المؤمنین نے روک دیا، اور پھر اس کے بعد میں گلدستہ اذان پر آئے، فضا میں کوفہ میں علی کی آواز گونجی جو ہر گھر کے سماعتوں سے ٹکرائی، یہ امیر المومنین کی آواز جو اللہ اکبر کی صدا کی شکل میں لوگوں کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، آج علی اذان دے رہے ہیں، آج کائنات کا امیر اذان دے رہا ہے، آج مولائے متقیان اذان دے رہے ہیں۔ اذان دے لیا، اور اس کے بعد میں امیر المومنین نے قاتل کو سوتے ہوئے دیکھا۔ عزیزوں، قاتل سو رہا ہے نا، امیر المومنین نماز پڑھ لیتے لیکن نہیں، اس قاتل کو بیدار کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ علی ہدایت کے فریضے کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، ذمہ داری ہدایت کرنا ہے۔ ابن ملجم کی نماز اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، لیکن امیر المومنین اپنے قاتل کو بھی نماز کے وقت سوتے ہوئے نہیں دیکھنا پسند کرتے کہ وقت اذان ہے وہ سو رہا ہے، اس کو جگا دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اخلاق اسلامی کی بھی تعلیم دی کہ جس انداز سے تو سو رہا ہے اس انداز سے سونا نہیں چاہیے۔ عزیزوں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ نافلہ صبح کا دوسرا سجدہ تھا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ نہیں نماز صبح کا سجدہ تھا، ابھی صفیں درست نہیں ہوئی تھیں، ابھی لوگ آئے نہیں تھے، مولائے متقیان نافلے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن ملجم آگے بڑھا زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر کے، وہ زہر جو شام سے آیا ہوا تھا، وہ زہر جس کو آسال نامی طبیب نے بنایا تھا، فرق مبارک پر مارا، ایسی ضرب لگی وہ علی جس کے پاؤں سے حالت نماز میں تیر کھینچ لیا جائے تو علی کو خبر نہ ہونے پائی، لیکن ہاں یہ ایسی ضربت تھی کہ مولا نماز مکمل نہ کر سکے، تڑپ گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں محراب کی خاک کو اٹھاتے ہیں اور زخم پر رکھتے ہیں، یہ کہتے جاتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو اسی خاک سے پیدا کیا، اسی خاک میں پلٹائیں گے اور اسی خاک سے دوبارہ تم کو اٹھائیں گے۔ عزیزوں، زخم میں مٹی جائے تو زخم کو نقصان پہنچتا ہے، نہیں امیر المومنین نے اعلان کر دیا کہ جہاں شہید راہ خدا کا خون جس خاک پر گر جائے وہ خاک عام خاک نہیں ہوتی، خاک شفا بن جاتی ہے۔ ادھر ضربت لگی، ادھر منادی نے ندا دی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی، قسم خدا کی ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ قتلا ابن عم مصطفیٰ، پیغمبر کا ابن عم مارا گیا، قتلا علی المرتضی، علی مرتضی شہید کر دیے گئے۔ یہ آواز جناب زینب نے سنا، گھبرا کے امام حسن سے کہا بھیا دیکھو یہ کیسی آواز بلند ہو رہی ہے، یہ آواز آپ سن رہے ہیں؟ امام حسن نے آواز سنی، امام حسین نے اس آواز کو سنا، مسجد کی جانب آئے، بڑی تیزی کے ساتھ دیکھا کہ بابا تڑپ رہے ہیں، سہارا دے کر کے بیٹھالا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین
المومنین کو بیت الشرف میں لے کر کے آئے۔ مولائے کائنات نے کہا بیٹا یہ نماز صبح کا وقت ہے، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، پہلے نماز تمام کر دو۔ عزیزوں یہ عجب نماز تھی کہ ایک زخمی امام نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا امام نماز پڑھا رہا تھا۔ نقاہت کا یہ عالم تھا کہ امیر المومنین سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ علی جس نے باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا ہو، اپنے ہاتھ پر باب خیبر کو روک کر کے خندق سے تمام لشکر کو پار کرا دیا ہو، اس علی سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ آخر میں کمبل منگایا گیا، امیر المومنین کو اس پر لٹایا گیا، لوگوں نے سہارا دیا، مولائے کائنات کو لے کر کے آئے۔ عزیزو آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ بیواؤں کا سہارا، یتیموں کا آسرا، مظلوموں کی آس۔ امیر المومنین نے اس دنیا کو خیر باد کہا۔ کاشان امامت میں شمع کی ہلکی روشنی میں امام مقتول کا لاشا پڑا ہوا ہے، مظلوم شہید امام حسن غسل و کفن کا انتظام کرتے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسن نے 2 ناقے منگائے اور دونوں ناقوں پر محمل رکھی، ایک محمل میں تابوت امیر المومنین کو رکھا، دوسری محمل کو خالی رکھا اور 2 سمت ناقوں کو روانہ کر دیا تاکہ ظالموں کو پتہ نہ چل پائے کہ علی کو کہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ عزیزوں بڑی مظلومیت کے ساتھ مولائے کائنات کا جنازہ کوفے میں اٹھایا گیا۔ چند نفوس شامل تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جہاں آپ نے وصیت کی تھی ظہر کوفہ پر، جو آج نجف اشرف کے نام سے ہے، آپ نے جگہ بتائی کہ اس جگہ پر کھودنا، تھوڑی دیر کے بعد تیار قبر ملے گی۔ عزیزوں وہاں پر قبر تیار ملی، جہاں جناب آدم کی قبر پہلے سے تھی، نوح پہلے سے دفن تھے، وہاں امیر المومنین کو اس انداز میں قبر میں اتارا گیا۔ امام حسن اور امام حسین قبر میں اتار رہے ہیں، ارباب عزا 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ میرے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو۔ ارباب عزا ایک وقت وہ تھا کہ وہ پیغمبر جس کا کلمہ پڑھنے والے 1.5 لاکھ صحابی تھے، لیکن چند نفوس کے درمیان پیغمبر کو مظلومی کے ساتھ دفن کر دیا تھا۔ امیر المومنین نے کل پیغمبر کو دفن کیا، آج وہی پیغمبر آواز دے رہا ہے کہ لاؤ علی کو ہمارے حوالے کر دو۔ ارباب عزا کتنی مظلومیت کے ساتھ پنجتن کے لاشیں اٹھے، پیغمبر کا جنازہ جس میں 10 افراد شامل نہیں تھے، اس کے بعد صدیقہ طاہرہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں چند نفوس کے درمیان دفن کر دیا گیا۔ امام حسن کا جنازہ، مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ امام حسن کے جنازے کے اوپر تیر برسایا گیا، امیر المومنین کو چند لوگوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا، لیکن ہاں ان کا جنازہ تو اٹھا، تابوت تو اٹھا، قبر میں دفن کر دیا گیا، لیکن ہائے کربلا میں ایک جنازہ پڑا ہوا تھا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ عزیزو ادھر قبر کو بند کیا، امام حسن اور امام حسین چلے، کسی کے رونے کی آواز آئی، معلوم یہ ہوتا کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی کسی کے فراق میں بے چین ہے۔ امام حسن اور امام حسین جو غمزدہ ہے بابا کو دفن کر کے آئے ہیں، اس خرابے کی طرف بڑھے، دیکھا ایک نشیب میں ایک فقیر ہے جو رو رہا ہے کہ ہائے میرا مونس کہاں گیا، میرا یاور کہاں گیا، 3 دن ہو گئے کسی نے میری خبر نہیں لی، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ امام حسن نے پوچھا وہ کون تھا، کیا اس کا نام جانتے ہو؟ کہا ایک شخص آتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، میری دلجوئی کرتا تھا، میں نے بہت نام پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اتنا کہتے تھے کہ مسکین جالسا مسکینہ،
ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے، فقیر جالسا فقیرا، ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کوئی اور علامت؟ کہا ہاں، جب وہ بیٹھ کر کے ذکر خدا کرتے تھے تو پہاڑوں سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔ کہا وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا علی مرتضیٰ تھا۔ سر کے اوپر ضربت لگائی گئی، زخمی ہوئے، 3 دن تک تڑپتے رہے، ابھی ہم دفن کر کے آئے ہیں۔ پھر ایک جملہ کہا امام حسن نے کہ گھبراؤ نہیں، میرے بابا شہید ہو گئے لیکن ان کا بیٹا حسن زندہ ہے، میں تمہاری خبرگیری کروں گا۔ اس نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ زندہ رہیں، لیکن میں ایسے محسن کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو خیر بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے محسن کی قبر تک پہنچا دیا جائے۔ امام حسن نے وہاں تک پہنچایا، اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا، فریاد کرنا شروع کر دیا۔ عزیزو، جب کسی کا جنازہ دفن کر کے لوگ آتے ہیں تو عورتیں گھر میں منتظر ہوتی ہیں۔ امام حسن، امام حسین، جناب عباس، محمد حنفیہ، امیر المومنین کے دیگر فرزندان، وہ سب گھر میں داخل ہوئے۔ عزیزوں، ایک دوسرے کو سہارا دے رہے تھے، ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے۔ جناب زینب اپنے کسی بھائی کو سمجھاتی ہیں تو امام حسن جناب زینب کو دلاسا دیتے ہیں، تو کوئی جناب ام کلثوم کو دلاسا دیتا ہے، کوئی ان کی چھوٹی بہنوں کو دلاسا دیتا ہے۔ یعنی ایک جانے والا، ایک شہید، ایک میت دفن ہو گئی، لیکن سہارا دینے والے اتنے، دلاسا دینے والے اتنے، تسکین دینے والے اتنے۔ ہائے کربلا میں 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے، لیکن کوئی تسکین دینے والا نہیں تھا، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔